آپ دیکھ رہے ہیں ذخیرہ اردو ادب چینل۔ میں اپنے چینل میں آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ترقی پسند تحریک کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ترقی پسند تحریک کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پچھلی ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے اگر ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ساتھیوں، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ترقی پسند تحریک کو ایک طرف رابندر ناتھ ٹیگور، پریم چند، چودھری محمد علی، حسرت موہانی، جوش ملی آبادی اور قاضی عبدالغفار جیسے مستند ادیبوں اور شاعروں کی تائید اور سرپرستی حاصل تھی، اور دوسری طرف سجاد ظہیر، ڈاکٹر اعجاز حسین، احمد علی، فیض احمد فیض، احتشام حسین، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، خواجہ احمد عباس، کرشن چندر، منٹو اور مجاز جیسے بہت سے نوجوان ادیب اور شاعر اس تحریک کے ہمنوا بنے۔ ترقی پسند تحریک کی دوسری کانفرنس 1938 عیسوی کو کلکتہ میں منعقد ہوئی، جس کا افتتاح عظیم شاعر رابندر ناتھ ٹیگور نے کیا۔ اب تک انجمن کا مقصد ملک کی آزادی تحریک کو تقویت پہنچانا تھا اور انگریزی سامراجیت کو ختم کرانا تھا، لیکن آزادی کے بعد مختلف حلقے بننے لگے اور ترقی پسند تحریک پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ کمیونسٹوں کی اعلی کار ہے۔ 1947 عیسوی تک کا زمانہ اس تحریک کے عروج کا زمانہ رہا۔ اس تحریک نے اردو ادب کو بہترین شاعر، افسانہ نگار، نقاد، ڈرامہ نگار، ناول نگار اور نظم نگار دیے۔ ترقی پسند ادبی تحریک میں ابتدائی دور کے شاعروں اور ادیبوں کے علاوہ جن شاعروں اور ادیبوں نے حصہ لیا، ان میں مجنو گورکھپوری، جذبی، جاں نثار اختر، ڈاکٹر محمد اقبال، احمد ندیم، عصمت، اختر رائے پوری، راجندر سنگھ بیدی، مخدوم، سیماب اکبر آبادی، ساگر نظامی، حفیظ جلندھری، احسان دانش، خواجہ احمد عباس، کرشن چندر، جگن ناتھ آزاد، حیات اللہ انصاری اور قرۃ العین حیدر کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس تحریک کا سب سے بڑا کارنامہ ادب اور زندگی کے تعلق کا شعور ہے۔ اس تحریک کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ادب کو سماج کے حقیقی اور ضروری مسائل سے بحث کرنا چاہیے۔ عام زندگی، تہذیب، معاشرت، سیاست، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کی خاطر خواہ ترجمانی کرنی چاہیے۔ آج کے ادب کا بیشتر حصہ ترقی پسند تحریک کی دین ہے۔ تو ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔